السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اتباع سنت میں امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج، آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ اس موضوع پر بحث کریں گے۔ اس میں میرے سامنے ہماری ترتیب کردہ کتاب علوم الحدیث عند الامام البخاری ہے۔ میں جو کچھ بھی بیان کروں گا وہ سارا ڈیٹا، سارا مواد ہم نے اپنی کتاب علوم الحدیث عند الامام البخاری میں جمع کر دیا ہے الحمدللہ۔ بہت تفصیل طلب یہ مضمون ہے، میں مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے توفیق دی تو ہم انشاءاللہ علوم الحدیث عند الامام البخاری کی اردو میں اس کا ترجمہ اور شرح بھی شائع کریں گے۔ اس میں ہر چیز پر مفصل بحث کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ طلبہ و طالبات امام بخاری رحمہ اللہ کے علوم الحدیث کی بحوث کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ دوسری بات، ہم نے علوم الحدیث عند الامام البخاری میں جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتب تواریخ سے ڈاٹا جمع کیا، اسی طرح صحیح بخاری سے بھی ہم نے جو حدیث اور علوم حدیث پر بحوث تھیں، جو ابواب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیے، وہ بھی ہم نے ابواب بھی اور ان کے نیچے جو احادیث لائے، جو قرآن کریم کی آیات لائے، جو آثار لائے، معلقات لائے، وہ سب کچھ ہم نے جمع کر دیا ہے اس میں۔ تو یہ بات، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر دقت نظر سے کسی مستند بڑے شیخ سے، بڑے محدث سے اتباع سنت میں امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج سمجھ لیا جائے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے سب سے آخر میں کتاب توحید قائم کی، اس سے پہلے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ قائم کیا ہے، مستقل کتاب کا عنوان رکھا ہے۔ اس کتاب کو اگر اچھی طرح کسی بڑے شیخ اور محدث سے سمجھ کر پڑھ لیا جائے، اللہ کی قسم امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے حدیث اور سنت پر جتنے بھی فضول قسم کے اعتراضات تھے، معتزلہ کی طرف سے، خوارج کی طرف سے، وغیرہ وغیرہ، حدیث کے دشمنوں کی طرف سے، حدیث میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے لوگوں کی طرف سے جتنے بھی شکوک و شبہات تھے، الحمدللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک شک شبے کو باطل ثابت کیا ہے دلائل و براہین کے ساتھ۔ اسی طرح آج تک، آج 2025 ہے، 1446 ہجری ہے، آج تک جتنے بھی فضول قسم کی یاوہ گوئی حدیث میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے منکرین حدیث نے، بعض دیگر لوگوں نے، ان کا بھی رد امام بخاری رحمہ اللہ کی بحوث میں موجود ہے۔ تو ہر چیز کو پڑھنا اس مجلس میں مشکل ہے۔ یہ علوم الحدیث عند الامام البخاری توفیق الہی سے یہ پہلی بار اس نوعیت کا کام ہوا ہے، تو یہ کتاب شائع ہو چکی ہے، اس کتاب کو ضرور حاصل کریں تاکہ یہ تمام بحوث آپ کے سامنے ہوں۔ چند ایک چیزوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری ایک بہت بڑی برہان ہے، دلیل ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے اتباع سنت میں منہج کے حوالہ سے، کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عظیم الشان کتاب لکھ کر سنت پر، حدیث پر یہ ثابت کر دیا کہ مومن مسلمان کو اتباع سنت کا ہی رستہ اختیار کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے۔ جب ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے اقوال کو دیکھتے ہیں جو صحیح بخاری کے ہی حوالہ سے ہیں، ان میں ہمیں ایک یہ قول بھی ملتا ہے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس صحیح بخاری کو برہان کہا ہے۔ یہ قول سیر اعلام نبلا جلد 12 صفحہ 405 میں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وجعلتہ حجتا فیما بینی و بین اللہ، کہ میں نے صحیح بخاری کو حجت بنایا ہے اپنے درمیان اور اللہ رب العالمین کے درمیان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح اور بھی کئی ایک اقوال، صحیح بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ ائمہ محدثین نے جو دیا ہے،
مختصراً چند الفاظ میں کہ صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کی تعریف، ایک مبارک کتاب، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اتباع سنت ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھا، ان کا ایمان تھا، ان کا منہج تھا۔ اتباع سنت پر انہوں نے صحیح بخاری لکھ کر ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ درس دے دیا کہ اللہ والوں، اگر جنت کا رستہ اختیار کرنا ہے تو قرآن کریم اور اتباع سنت کو لازم پکڑنا ہوگا۔ وہ شخص جو صحیح بخاری سے دور ہے وہ حقیقت میں سنت سے دور ہے۔ پہلی بات، بڑی باتیں اس پر ہو سکتی ہیں چونکہ اور بھی باتیں ہیں۔ ابھی ایک اور حوالہ میرے سامنے، جوز القراءۃ خلف الامام، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 14 ہے اور حدیث نمبر 42 کے تحت یہ قول ہے۔ حدیث نمبر جوز القراءۃ کی 42 کے تحت یہ قول ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں والوجہ الثالث اذا ثبت الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فلیس فی الاسود ونحوہ حجہ۔ اللہ اکبر۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کرام کے آثار فتاوی جات ثابت ہو جائیں کسی مسئلہ میں تو اسود وغیرہ کے اقوال میں حجت باقی نہیں رہتی۔ اسود راوی کا نام ہے، اسود بن یزید ہے مکمل نام۔ یہ ایک زبردست امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جوز القراءۃ خلف الامام سے ہمیں امام بخاری کا اتباع سنت میں منہج مل رہا ہے کہ جب ایک حدیث ثابت ہو جاتی ہے، حدیث صحیح ہو جاتی ہے، پھر اس حدیث کے خلاف اسود بن یزید وغیرہ کے اقوال کوئی حجت نہیں ہوتے۔ سنت لی جائے گی، حدیث لی جائے گی جو صحیح ثابت ہے اور اقوال کو چھوڑ دیا جائے گا۔ میں اس قول کو دوبارہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں، حوالہ میں نے دے دیا ہے، عربی نسخے کا صفحہ نمبر 14 ہے اور حدیث نمبر 42 ہے، 42 ہے۔ اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ بحث کر رہے ہیں ایک مسئلہ پر، اس میں لکھتے ہیں والوجہ الثالث اذا ثبت الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فلیس فی الاسود ونحوہ حجہ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ثابت ہو جائے اور صحابہ کے آثار، ان کے فتاوی جات ثابت ہو جائیں تو اسود بن یزید وغیرہ کے اقوال میں حجت باقی نہیں رہتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج کس قدر واضح ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ امت مسلمہ کو یہ منہج سکھلا کر چلے گئے ہیں کہ سنت کے مخالف اگر کسی کا قول آ جائے گا اس قول کو حجت نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ سنت کو جو صحیح ثابت ہے اس کو لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بس نہیں بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے بعد مزید لکھتے ہیں وقال ابن عباس و مجاہد لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا یؤخذ من قولی و یترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابن عباس اور مجاہد معروف تابعی دونوں کہتے ہیں، یعنی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد دونوں کا قول ہے لیس احد بعد النبی الا یؤخذ من قوله ویترک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر آدمی کی بات رد بھی ہو سکتی ہے اور قبول بھی ہو سکتی ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ کی ذات گرامی وہ مقدس اور محترم ذات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہاں حدیث کے علاوہ ہر کسی کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ کتنا واضح منہج ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا اتباع سنت کے حوالہ سے۔ دوبارہ پھر یہ قول سنیں لیس احد بعد النبی الا یؤخذ من قوله ویترک، سنت کے علاوہ کسی محدث کا قول، کسی راوی کا قول، کسی تابعی کا قول وغیرہ وغیرہ الی آخرہ لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ لینا کون سا قول ہے؟ جو سنت کے موافق ہوگا، جو سنت کے مخالف ہوگا اس کو چھوڑا جائے گا۔ الا النبی، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کائنات میں ایک ہستی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات لی جائے گی، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ باقی لوگوں کی باتیں، راویوں کی باتیں، علماء کی باتیں، محدثین کی باتیں اگر سنت کے موافق ہوں گی لے لیں گے، مخالف ہوں گی تو نہیں لیں گے۔
اللہ اکبر. یہ قول ہمیں جز القراء خلف الامام میں ملا. الحمدللہ. یہ جو بھی ہم نے قول اور اصول پڑھا ہے یہ ہماری کتاب علوم الحدیث عند الامام البخاری میں صفحہ نمبر 14 پر یہ آپ کو قول باہ والا ملے گا. اب صحیح بخاری سے چند ابواب کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. ابواب ہی پڑھوں گا. آپ احباب ان ابواب کو بھی پڑھیں اور ان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ جو احادیث لائے ہیں جن سے استدلال کیا ہے مسائل کا اتباع سنت پر ان کو بھی پڑھیں، تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں. یہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ صحیح بخاری کے آخر میں کتاب توحید ہے، اس سے پہلے یہ کتاب ہے. لفظوں پہ غور کریں. کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان. الحمدللہ. اے مسلمانوں، اے اہل الحدیث، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن و سنت لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس روئے زمین پر اہل الحدیث، اصحاب الحدیث ہی وہ فرقہ ناجیہ ہیں جنہوں نے اسی سنت کو حجت سمجھا جن کو صحابہ کرام نے حجت سمجھا تھا، انہی چیزوں کو حجت سمجھا جن کو اللہ رب العالمین نے حجت اور دلیل قرار دیا. اہل الحدیث ہی وہ اس روئے زمین پر لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے منہج پر، محدثین کے منہج پر اس روئے زمین پر موجود ہیں، جو علم وحی کے ساتھ ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. وہی دو چیزوں کا نام ہے، قرآن اور سنت، تیسری کوئی چیز وہی نہیں ہے. یہ گروہ اس روئے زمین پر امت مسلمہ کا محسن گروہ ہے جس نے ہر دور میں قرآن و سنت کی بالادستی کی آواز اٹھائی. یہی معنی ہے اطیع اللہ و اطیع رسول کا، قرآن و سنت کی اتباع کی جائے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر مستقل ایک کتاب کا عنوان قائم کر کے امت مسلمہ کو اتباع سنت کا درس دیا کہ اے لوگو کتاب و سنت کو لازم پکڑیں. جس نے کتاب و سنت کو لازم پکڑ لیا اس نے جنت کا رستہ اختیار کر لیا، وہ سرخرو ہو گیا. اس نے اس علم کو، علم وحی کو پکڑ لیا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل من اللہ ہے. قرآن و سنت کے علاوہ کوئی چیز منزل من اللہ نہیں ہے، یہی چیزیں وہی ہیں اور انہیں کو لازم پکڑیں. یہ کتنی صاف اور ستھری دعوت ہے اہل الحدیث کی، محدثین کی دعوت. امام بخاری رحمہ اللہ کے چند ابواب کی طرف اشارہ کرتا ہوں. باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتداء کا بیان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کی جائے گی، سنت کو لیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. سنت کی پیروی کا بیان. یہ درس ہے، نصیحت ہے ہمیں کہ سنتوں کو لینا ہے، سنتوں کی اقتداء کرنی ہے، پیروی کرنی ہے. ایک اور باب الاقتداء بافعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو، افعال کو، آپ کے کاموں کی اقتداء کا بیان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، جیسے کیا، ہم نے وہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاموں کے مطابق کرنا ہے. اللہ اکبر. ایک اور باب کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب ما یکرہ من التعمق والتنازع فی العلم والغلو فی الدین والبدع. اللہ اکبر. شدت پسندی، بے جا بحث و تمہیز اور دین میں غلو اور بدعت کے مکروہ ہونے کا بیان. اللہ اکبر. یہ بڑا زبردست باب ہے، قاعدہ کلیہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ شدت پسندی اسلام میں نہیں ہے. بے جا فضول قسم کی بحثیں کرنا، بے جا فضول قسم کا بحث و مناظرے کی طرف چلے جانا اور دین میں غلو کرنا. سبحان اللہ. جو متبع سنت انسان ہوگا اس کے اندر غلو نہیں ہوگا. بدعات، خرافات اور غلو سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر قرآن و سنت کو لازم پکڑیں. نفرت بھی قرآن و سنت کے مطابق، محبت بھی قرآن و سنت کے مطابق. یعنی زندگی کا ہر کام، ہر خوشی، ہر غمی. آج ہی ایک بہنہ نے طلاق کے حوالہ سے مسئلہ پوچھا کہ جی طلاق ہو گئی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ طلاق ہو گئی ہے، اب طلاق کی وجہ سے قتل و غارت ہو رہا ہے، طلاق کی وجہ سے دشمنیاں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. نہ ہمیں نکاح کرنے کا سلیقہ طریقہ آتا ہے سنت کے مطابق، نہ ہمیں طلاق دینے کا طریقہ اور سلیقہ آتا ہے سنت کے مطابق. یعنی چھوٹی چھوٹی بات کو ہم نے ایسا اپنے اوپر سوار کر لیا ہے کہ قتل ہو رہے ہیں، خاندان کے خاندان مر رہے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، بولنا چھوڑا جا رہا ہے، خوشی غمی میں آنا بند ہو جاتے ہیں لوگ. وجہ کیا جی؟ وہ طلاق ہو گئی تھی.
یہ میں نے کہا بہنا یہ سارے مسئلے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے ان مسئلوں کو کفر اسلام سمجھ لیا ہے، ہم نے ان مسئلوں کو جنت اور جہنم سمجھ لیا ہے۔ دین پڑھیں، اپنا ذہنی لیول قرآن و سنت کے مطابق کریں، نفرت بھی سنت کے مطابق، محبت بھی سنت کے مطابق۔ جب ہمارا معیار قرآن و سنت ہوگا، 1000 سوال کا ایک ہی جواب قرآن و سنت، بات ختم۔ کاروبار کرنا ہے قرآن و سنت، کوئی بھی کام ہے قرآن و سنت۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور باب قائم کیا، باب اسم من آوى محدثا، اس شخص کے گناہ کا بیان جس نے کسی بدعتی انسان کو ٹھکانہ دیا، جگہ دی، یعنی اتباع سنت کی دشمن ہے بدعت، متبع سنت انسان کا دشمن ہے بدعتی انسان، تو ہمیں بدعات سے دور رہنا ہے۔ بدعات دشمن ہے، سنت کی دشمن ہے، ہمیں سنت کو عام کرنا ہے۔ میرے اعمال، میرا کردار، میری کتب، میری تقاریر سنت سے لبریز ہونی چاہیے۔ وہ انسان کتنا بدقسمت ہے، اللہ نے زبان دی، اللہ نے توفیق دی علم پڑھنے پڑھانے کی، لیکن وہ سنت کے مخالف چلا ہوا ہے، سنت کے مخالف وہ بدعت و خرافات کی تائید کر رہا ہے۔ اس نے ایک نیا دین لوگوں کو سکھلانا شروع کیا ہوا ہے، تقلید کا درس دے رہا ہے، ائمہ علماء کی دعوت دے رہا ہے، جی فلاں فقیہ نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فقہاء کی دعوت دے رہا ہے، سنت کی دعوت نہیں دے رہا۔ ایک اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب ما یذکر من ذم الرأی وتکلف القیاس، رائے کی مذمت، رائے کہ جی فلاں کی رائے ہے، فلاں کی رائے ہے، رائے کی مذمت کا بیان اور قیاس کے تکلف کا بیان۔ قیاس کی وجہ سے سنت کو چھوڑا جا رہا ہے، لوگوں کی آراء کی وجہ سے، لوگوں کی آراء کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ایک لمبی داستان ہے، لمبی فہرست ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ میرے معاشرے میں سنت تھوڑی ہے، بدعات زیادہ ہے۔ سنت بہت کم لوگ ہیں سنت کو فالو کرنے والے، قرآن و سنت کو لینے والے، اور اکثر آپ دیکھیں، نماز دیکھیں، نکاح دیکھیں، اکثر چیزیں آپ کو بدعت و خرافات نظر آئیں گی۔ تو اگر ہمیں سنت سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں پیار ہے، اگر حوض کوثر سے میرے پیغمبر کے ہاتھوں سے پانی پینا چاہتے ہیں، پھر ہمیں سنت کو فالو کرنا ہوگا، رائے کو چھوڑنا ہوگا۔ رائے یہ لوگوں کی رائے ہے، قیاس میں تفصیل ہے، قیاس ایک صحیح ہوتا ہے، ایک قیاس باطل ہوتا ہے۔ جو قیاس صحیح ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، قیاس باطل جو قرآن و سنت کے مخالف ہو۔ بہرحال اللہ اکبر۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ ایک اور باب قائم کرتے ہیں، باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل مما لم ينزل علیہ الوحی فیقول لا ادری او لم یجب حتی ينزل علیہ الوحی ولم یقل برأس ولا بقیاس۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جاتا تھا اور اس کے متعلق ابھی تک وحی نازل نہیں ہوتی تھی، تو آپ فرماتے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ سنت، حدیث وحی کے عین مطابق ہوا کرتی تھی، جب تک وحی نہ اترتی تو لوگ سوال کرتے، آپ علیہ السلام فرماتے مجھے نہیں پتا، جواب ہی نہ دیتے۔ آپ فرماتے لا ادری، مجھے نہیں پتا، جو مسئلے آپ پوچھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، ہاں وحی آتی ہے پھر بتاتے۔ جس طرح قرآن وحی ہے، ہمارا ایمان ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہیں، جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہو، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے یا تقریر سے، وہ حدیث ہے اور وہ سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری فرماتے ہیں وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيٍ وَلَا بِقِيَاسٍ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھا جاتا، وحی نازل نہ ہوتی اس مسئلہ میں، فرماتے لا ادری، مجھے نہیں پتا، یا اس کا جواب ہی نہ دیتے یہاں تک وحی نازل ہو جاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رائے اور قیاس سے نہیں کوئی مسئلہ بتاتے تھے، وحی کے مطابق، وحی کے انتظار کرتے پھر بتاتے، وحی کے مطابق بتاتے۔ ہمارا ایمان ہے، وحی دو چیزوں کا نام ہے، قرآن اور حدیث۔ قرآن کریم بھرا ہوا ہے۔ سنت کی اتباع کے درس میں افسوس، صد افسوس کہ ہمیں اتنا واضح مسئلہ، اتنا اہم مسئلہ مسلمانوں کو نہ سمجھایا گیا۔ مسلمان اندھے کے اندھے رہے، انہوں نے سنت کو معمولی سمجھا، سنت کو چھوڑ کر لوگوں کی آراء کو انہوں نے فوقیت دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی دعوت سنت کے حوالہ سے۔ ایک اور باب سنیں اتباع سنت پر، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب تعلیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ من الرجال والنساء مما علمہ اللہ لیس برأی ولا تمثیل۔ امام بخاری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مردوں کو اور عورتوں کو وہ تعلیم دی ہے جو اللہ نے آپ کو تعلیم دی، مما علمہ اللہ، جو اللہ نے آپ کو تعلیم دی بذریعہ وحی، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، جو اللہ نے تعلیم دی، نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو وہی سکھلایا۔ لیس برأی ولا تمثیل، رائے اور تمثیل سے نہیں سکھایا، اپنی طرف سے کچھ نہیں سکھایا۔ اے اساتذہ کرام، اے علماء امت، اے خطباء کرام، جب بھی آپ لوگوں کو تعلیم دیں آپ پر فرض ہے قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔ اپنی طرف سے ڈگوسلے، علماء کی آراء، تقلید، بدعات و خرافات، یہ لوگوں کو سکھلانا یا خود عمل کرنا، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ باب تعلیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ من الرجال والنساء مما علمہ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ امام بخاری کی قبر کو روشن فرما، وہ ہمیں امت مسلمہ کو سنت کے ساتھ کس طرح تاکید اور اہتمام کے ساتھ امت مسلمہ کو درس دے گا اپنی کتابوں کے اندر کہ سنت کو لازم پکڑیں، لوگوں کو سنت سکھلائیں، قرآن و حدیث سکھلائیں، جو اللہ نے بذریعہ وحی بھیجا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی لوگوں کو سکھاتے تھے۔ نام لیے بغیر مجھے کئی مدارس میں جانے کا موقع ملا، لمبے لمبے سفر کیے، میں نے مدرسہ کی دیوار پر یہ لکھا ہوا پڑھا کہ اس مدرسہ کے طلبہ پر لازم ہے فلاں امام کی تقلید کرنا، یہ لکھا ہوا میں نے پڑھا۔ کتابوں کے اندر کتنا کچھ لکھا گیا، یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن چونکہ ہمارے امام کا قول اس کے موافق نہیں ہے، ہم مقلدین ہیں، ہم پر اپنے امام کی تقلید واجب ہے، لکھا گیا۔ یہ ایسے ایسے قول ہمیں پڑھنے کو سننے کو ملتے ہیں، خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا درس دے رہے ہیں۔ اللہ والو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ جب ہم صحیح حدیث کو چھوڑ کر کسی امام کی بات کو لیتے ہیں، کسی استاد کی بات کو، کسی فقیہ کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی قسم دوسرے لفظوں میں ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آپ کی نبوت کے بعد بھی کسی نبی اور رسول کو اتھارٹی دے دی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا مطلب ہے آخری نبی رسول محمد رسول وسلم ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی دیواروں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، کوئی اتھارٹی نہیں ہے کسی کی بات میں، کوئی وحی نہیں آئے گی، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، ہر مسلمان پر، ہر امام پر، ہر محدث پر، ہر راوی پر لازم ہے کہ وہ قرآن و سنت کو لازم پکڑے اور اپنے شاگردوں کو اپنے مدرسوں میں، اپنی کتابوں میں قرآن و حدیث کو ہی پڑھائے، قرآن و حدیث کا درس دے۔ لمبی تفصیلات ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ سنت کے خلاف کتنے محاذ کھڑے ہو چکے ہیں۔ ہمیں بہت محنت کرنی ہے، اگر ہماری کوشش سے ایک بھی شخص سنت کا متبع بن گیا، اللہ کی قسم شاید کامیابی کے لیے، جنت کے لیے کافی ہو جائے۔ آئیں ہم اپنے آپ کو، اپنے حلقہ احباب کو قرآن و سنت کے ساتھ اٹیچ کریں، یہی وہی ہے، یہی دین ہے، اس کے علاوہ اور دین نہیں ہے۔ میں یہ باب پھر پڑھنا چاہتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب تعلیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ من الرجال والنساء مما علمہ اللہ لیس برأی ولا تمثیل۔ اللہ اکبر۔ ایک اور امام بخاری صاحب نے باب قائم کیا، باب اسم من دعا الی ضلالہ او سن سنتا سیئہ، اس شخص کے گناہ کا بیان جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی یا بری سنت کی طرف، برے طریقے کی طرف کسی نے کسی کو دعوت دی، بدعت و خرافات کی دعوت، شرک کی دعوت، ضلالت کی دعوت، گناہ کی دعوت دینے والا مجرم ہے اللہ کے ہاں۔ اس کی غلط دعوت کی وجہ سے جتنے لوگ گمراہ ہوں گے، اللہ کی قسم ان کا بوجھ بھی اس شخص پر ہوگا۔ اے داعیان اسلام، اے خطباء کرام، اے علماء دین، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم نے قرآن و سنت کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اور بھی کئی ایک ابواب قائم کیے ہیں اتباع سنت کی تائید میں، کی تاکید میں۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے ابواب
یعنی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اس میں آپ کو ملیں گے۔ پھر اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اخبار الاحاد کے نام سے ایک مستقل چیپٹر قائم کیا۔ اخبار الاحاد، اخبار الاحاد کے لفظ کا فتنہ یہ کہہ کر کہ جی خبر واحد اس لیے اس کو نہیں لیا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو امام بخاری رحمہ اللہ کے دور میں بھی تھا، اس سے پہلے بھی تھا، اور آج تک اس کے جراثیم موجود ہیں۔ خبر احاد کا لفظ بول کر سنت کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، سنت کی تحقیر کی جاتی ہے، سنت کو رد کیا جاتا ہے خبر احاد کہہ کر۔ یہ ایک فتنہ ہے جس کی بڑی سرکوبی کرنی چاہیے۔ اللہ کریم امام بخاری کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے اس فتنے کی سرکوبی کرتے ہوئے صحیح بخاری میں اخبار الاحاد کے نام سے مستقل چیپٹر اور ایک کتاب قائم کی۔ اس میں کئی باب قائم کیے، جہاں تک میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ پہلا باب، باب ما جاء فی اجازت خبر الواحد الصدوق فی الاذان والصلاۃ والصوم والفرائض والاحکام۔ خبر واحد ایک انسان کا خبر دینا جو سچا ہو، جو سچا ہے، سکہ ہے، ایماندار ہے، سچا ہے، اس کو لاگو کیا جائے گا اذان میں، نماز میں، روزے میں، فرائض میں، احکام میں، ہر چیز میں لاگو کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پورے دین میں ایمان، توحید، عقائد، احکام، ہر چیز میں لاگو کریں گے۔ کس کو؟ خبر واحد کو لاگو کریں گے۔ اب اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ جو احادیث لائے ہیں وہ آپ صحیح بخاری سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جن کے پاس یہ ہماری کتاب علوم الحدیث عند البخاری ہے وہاں بھی ہم نے وہ ساری احادیث یہاں نیچے جمع کر دی ہیں۔ پھر ایک باب قائم کیا امام بخاری صاحب نے، باب خبر المرأۃ الواحدہ، ایک عورت کی خبر کا بیان۔ اگر ایک عورت جو مسلمان ہے، سکہ ہے، وہ ہمیں خبر دیتی ہے، اس کو بھی لیا جائے گا۔ ایک مرد خبر دے، اس کو بھی لیا جائے گا، عورت دے تو اس کو بھی لیا جائے گا۔ اس طرح اور بھی کئی ایک باب صحیح بخاری میں آپ کو ملیں گے۔ چند کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اتباع سنت کو بٹھا دے اور ہمارا مرنا جینا قرآن و حدیث کے ساتھ کر دے۔ بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ جو پر ذکر بھی کیا، دروس وغیرہ میں لکھا بھی، بڑی پریشانی ہے۔ بچے نے ایم اے کر لیا ہے، پی ایچ ڈی کر لی ہے، میں نے خود پوچھا بھیا کیا تعلیم؟ میری سر پی ایچ ڈی میں نے کر لی ہے۔ کس فن میں؟ ٹیکنالوجی میں۔ کس فن میں؟ جغرافیہ میں۔ کس فن میں؟ آئی ٹی میں، فلاں میں، فلاں میں۔ مشکل سے مشکل کاموں میں ہمارے بچے کیا ہیں جی، وہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں۔ میں نے کتنوں سے پوچھا، آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، جو آپ میرے مجھ سے دورہ کر رہے ہیں، میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، سب سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ کتنے کاروبار آپ نے کریے، کتنے دنیاوی تعلیم حاصل کر لی، کیا صحیح بخاری، کیا قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر پڑھ لیا؟ کیا صحیح بخاری کا ترجمہ تفسیر کسی بڑے شیخ سے، محدث سے، شیخ الحدیث صاحب کے پاس بیٹھ کر پڑھ لیا؟ جیسے بھی پوچھا اکثر کا یہی بھی، ہاں نہیں جی موقع نہیں ملا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ یہ بے برکتی ہے۔ آپ کی زندگی بے برکتی والی ہوگی، آپ کا کاروبار برکت والا نہیں ہوگا، آپ کی تعلیم ایجوکیشن برکت والی ثابت نہیں ہوگی۔ اگر اپنے پی ایچ ڈی کو، اپنے کاروبار کو برکت والا، خیر والا بنانا چاہتے ہیں تو آئیں، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ ریاض کریں، اتباع سنت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ کے علاقہ میں بڑے بڑے اہل الحدیث کے مدارس ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ہفتے میں گھنٹہ بیٹھ جائیں، استاد جی ترجمہ تفسیر پڑھا دیں، استاد جی صحیح بخاری پڑھا دیں، پڑھنا چاہتا ہوں، یہ جذبہ لے کر ان سے سیکھیں تاکہ ہمارے کاروبار، ہماری تعلیم، ہماری زندگی خیر و برکت والی بن جائے۔ اللہ کی قسم، جتنا آپ قرآن و سنت کو پڑھیں گے اتنا عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، اتنا زیادہ تقویٰ آئے گا۔ جتنا قرآن و حدیث میں آپ غرق ہو جائیں گے، 24 گھنٹے قرآن و حدیث کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، آپ کاروبار میں بیٹھے بھی تفسیر کا مطالعہ کریں گے، صحیح بخاری کا مطالعہ کریں گے، کتب حدیث کا مطالعہ کریں گے، کتب عقیدہ منہج کا مطالعہ کریں گے، کتب فتاوی کا مطالعہ کریں گے، اللہ کی قسم انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، خشیت آری ہوتی ہے، معاملات درست ہوتے ہیں۔ ہے تاجر کروڑوں اربوں کا تجارت کر رہا ہے، لیکن اس کے مقدر میں یہ نہیں ہے کہ میں قرآن و حدیث سے تجارت کے کچھ مسائل بڑے شاید سمجھ لوں، یہ مقدر میں نہیں ہے۔ طلاق دے کر پھر پوچھتے طلاق کا طریقہ کیا ہے، پہلے جرم کر لیتے ہیں، پوچھتے بعد میں جی یہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ آ جائیں قرآن و سنت کی طرف، آ جائیں، سچے امتی بن جائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا دشمنی اپنا رہی ہے، میرے پیغمبر کی گستاخیاں کر رہی ہے، میرے پیغمبر کی سنت کو ہلکا سمجھ رہی ہے، سنت کا انکار کر رہی ہے۔ آئیں، روشنی کے مینار ثابت ہو جائیں، دنیا کے چپے چپے پر جہاں سے بھی آپ ہیں وہاں اپنے بچوں کو سنت کا درس دیں، قرآن و حدیث کے ساتھ احتجاج کریں۔ آن لائن ذریعہ ہے، میں کہاں جنگل میں بیٹھا، آپ پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہیں، یہ درس حدیث ہو رہا ہے، علوم الحدیث عند الامام البخاری پڑھا جا رہا ہے، اتباع سنت کا درس دیا جا رہا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ان چیزوں کو خود اپنائیں، ان چیزوں کو لکھیں،
شروع میں نے اشارہ کیا، اب دوبارہ کہتا ہوں، صحیح بخاری سے یہ ابواب نکالیں، ان کی شرح دیکھیں، بڑے بڑے شیوخ سے سمجھیں، انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ کے اندر سنت کی اتباع بیٹھ جائے گی۔ یہ درس سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی بھی اشکال ہو، سنت کی اتباع میں کوئی بھی اشکال ہو، تو آپ کلاس روم میں یا پرسنل ہم سے پوچھیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جو تھوڑا بہت علم اللہ نے دیا ہے ہم آپ کو مدلل مبرہن جواب دیں گے، اللہ کی رحمت سے آپ کو مطمئن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مرنا جینا قرآن و حدیث کی اتباع کے ساتھ کر دے۔ یہی جنت کا راستہ ہے، یہی وحی کا راستہ ہے، یہی مومن سے مطلوب اور مقصود ہے، اس کے علاوہ کوئی وحی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ السلام